بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زال سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی سورۃ الانفال انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. صدق اللہ العظیم. کل ہم نے قرآن مجید کی ایک آیت سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہم غور کریں کہ قرآن مجید میں ہمارا ذکر کہاں ہے. مومن ہونے کا دعویٰ میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں. قرآن مجید مومن کسے قرار دیتا ہے؟ اس کے سورۃ الانفال کی میں نے آپ کے سامنے 3 آیات تلاوت کی ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اور جب ان کے سامنے اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، تو وہ ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور وہ تو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور اس میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا وہ خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا. یہ ہیں حقیقی مومن، یہ ہیں سچے مومن. اور ان کے لیے ہے کیا؟ ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں، مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. کل ہم نے کچھ ایگزامپلز کی تھی مرکب توصیفی کی. آج مزید کچھ ایگزامپلز کر کے مرکب توصیفی کا ایک اہم ترین قاعدہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر قرآن مجید سے کچھ آیات انشاءاللہ تعالی یہاں بورڈ پر میں آپ کے سامنے لکھوں گا، اور آپ مرکب توصیفی عربک کنسٹرکشن میں انشاءاللہ تعالی اسے پہچاننے کے قابل ہو جائیں گے. میرے پاس ایک انکمپلیٹ کنسٹرکشن یعنی مرکب ناقص مردود شیطان. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مرکب ناقص میں مرکب توصیفی ہے اور اس میں موصوف شیطان ہے اور اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ مردود ہے. پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے مرکب توصیفی اردو سے عربی میں کنسٹرکٹ کرتے ہوئے تیر چلانے. اب وکیبلری آپ کے پاس ہونی چاہیے. الشیطان اور مردود کے لیے لفظ جو ہے عربی زبان میں رجیم استعمال ہوتا ہے. تو آپ موصوف الشیطان اس کا آپ انالیسس کریں اگر تو یہ ڈیفینیٹ ہے، سنگولر ہے، مذکر ہے اور حالت رفع میں ہے.
تمام کنسٹرکشنز ہم نے حالت رفع میں بنانی ہے، یہ بات ہم پہلے طے کر چکے ہیں. اب جو اس کی صفت ہوگی مردود، وہ بھی ڈیفینٹ ہونی چاہیے، سنگولر ہونی چاہیے، مذکر ہونی چاہیے اور حالت رفع میں ہونی چاہیے. تو رجیمن کا ورڈ میں نے آپ کو کہا کہ مردود کے لیے استعمال ہوتا ہے، رجم کیا ہوا، لہذا آپ اسے معرفہ، واحد، مذکر اور حالت رفع میں لائیں گے. کنسٹرکشن آپ کے سامنے بنے گی الشیطان الرجیم، مردود شیطان. اب کسی وجہ سے آپ کا موصوف حالت جر میں چلا جاتا ہے، حالت جر اس کی کیا ہو جائے گی؟ الشیطانی. اب موصوف حالت جر میں گیا تو صفت اس کو فالو کرتی ہوئی حالت جر میں چلی جائے گی، تو یہ آپ کا بن جائے گا الشیطان الرجیم. لہذا آپ اپنے تعوذ میں جب اس کنسٹرکشن کو پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں، بہت سارے قواعد آپ کے سامنے کلیئر ہو جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے حرف من لگا ہوا ہے، اور من کے نون ساکن کو ہم آگے ملانے کے لیے زبر دیتے ہیں. یہ انشاءاللہ تعالی جب ہم حروف کے بارے میں پڑھیں گے تو اس وقت میں اس قاعدے کو دوبارہ دہرا دوں گا. بہرحال قاعدہ کسی بھی ساکن حرف کو آگے ملانے کا یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ساکن حرف کو جب آپ آگے ملاتے ہیں تو زیر دے کے آگے ملاتے ہیں. یہ قاعدہ ہے عربی زبان کا. لیکن چونکہ قاعدہ ہے، اور پہلے دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی آپ کوئی قاعدہ پڑھیں گے تو ایکسیپشن اس کے ذہن میں آپ نے ضرور کھڑکیاں کھلی رکھنی ہیں. تو ایکسیپشن اس میں سے ایک من حرف ہے کہ من کے نون ساکن کو جب بھی آپ آگے ملائیں گے تو زبر دے کے ملائیں آگے. اور یہ آپ کا الشیطانو کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، لہذا جب آپ اسے ما قبل ملا کر پڑھیں گے تو یہ الف کی صورت میں لکھنے میں رہ جائے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. تو آپ جب پڑھتے ہیں تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کنسٹرکشن ہماری مکمل ہو گئی. ایک عظیم کامیابی، مرکب توصیفی تیر. کامیابی کے لیے لفظ عربی زبان میں فوزن کا استعمال ہوتا ہے، فوز. اور عظیم کے لیے ورڈ عظیمن. یہ وکیبلری آپ کے پاس آ گئی. اب کنسٹرکشن آپ نے نکرہ بنانی ہے یا معرفہ، اس کا فیصلہ آپ ایک، کوئی یا کچھ جیسے حروف سے کریں گے. لہذا یہاں پر یہ حرف لفظ موجود ہے تو آپ اس کو نکرہ کنسٹرکٹ کریں گے. آپ کا موصوف فوزن، اس کا انالیسس کریں. یہ آپ کا انڈیفینٹ ہے، سنگولر ہے، میسکولین ہے اور حالت رفع. لہذا اس کی جو صفت ہوگی وہ بھی نکرہ، واحد، مذکر اور حالت رفع میں ہونی چاہیے. تو عظیم ورڈ آپ دیکھیں کہ ان چاروں خصوصیات کے مطابق ہی ہمارے پاس موجود ہے، لہذا ہم اس کو اٹھائیں گے اور یہاں پر پیسٹ کر دیں گے. فوزن عظیم، ایک عظیم کامیابی. نکرہ آپ کے پاس جو کنسٹرکشنز آئیں گی مرکب توصیفی، اس میں آپ کو کئی جگہ پر ترجمہ ایک دوسرے انداز سے بھی ملے گا. یعنی ایک، کوئی یا کچھ جیسے الفاظ لازماً نہیں آپ کو وہاں پر ملے، پھر ان کا ترجمہ عام طور پر اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے، ایسی کامیابی جو عظیم ہے. کیونکہ اردو محاورے میں ہم مرکب توصیفی کا ترجمہ جو لفظ کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں، ایسی کامیابی جو عظیم ہے. کہیں آپ کو ایک سے کنفیوژن اگر ہو تو پھر آپ یہ والی بات ذہن میں لائیے گا، اس کو ایسے کے ساتھ جو ہے ترجمہ کر کے موصوف کو ایسے کے ساتھ بول کر آگے اس کی صفت ہم جو کے ساتھ بیان کرتے ہیں. ٹھیک، ایسی کامیابی جو بڑی، جو عظیم ہے. ایک کامیابی جس کا تصور میرے اور آپ کے نزدیک ہے، آپ سے میں اگر سوال کروں کہ کامیابی کسے کہتے ہیں تو ہر شخص اپنے اپنے فیلڈ کے مطابق کامیابی کا ایک تصور پیش کر دے گا. ایک طالب علم کی کامیابی کا معیار الگ ہوگا، ایک بزنس مین کی کامیابی کا معیار الگ ہوگا. ہر شخص کا کامیابی کا معیار ایک الگ ہے. لیکن جو قرآن مجید کامیابی جسے قرار دیتا ہے، جسے کامیابی وہ کہتا ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ
فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنت، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے۔